IMF کے کیا مذاکرات چل رہے ہیں اور کب تک یہ ڈیل کلوز ہوگی، اور جو ڈیل کلوز ہوگی کتنی فائدہ مند ہوگی؟ اشرف ملکم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، پہلے تو پتہ کر لیں۔ اشرف بتائیے گا، ایک طرف تو سرٹنلی بریدنگ سپیس ملے گی پاکستانی معیشت کو، بڑے دن سے انتظار ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس فی الحال، کیونکہ باقی بھی لینڈنگز اگر آنی ہے تو IMF کی ڈیل سیکیور ہوگی تو باقی ہمارے دوست ممالک بھی کچھ ذرا ہاتھ کھلا کریں گے ہمارے لیے، لیکن عوام کے لیے تو اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں جو تفصیلات ہم تک پہنچ رہی ہیں، پلیز کنفرم کیجئے گا۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، IMF سے ڈیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کو فائدہ ہو جائے گا۔ پہلی بڑی پریشانی عوام کے لیے آئے گی 1 جولائی سے IMF کا ابھی تک مطالبہ ہے، جس پہ ابھی کوئی حتمی نہیں اتفاق نہیں ہو سکا، کہ 11% کی شرح سے GST عائد کیا جائے۔ 11% اگر کہیں تو 22 اور 25 روپے ہی تقریباً بنتا ہے، جو پہلے آپ کہہ چکے ہیں۔ دوسرا IMF کا مطالبہ تھا کہ اپنے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 720 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں بجٹ میں، ان کی وصولیاں کیسے ہوں گی، وہ نئے سال سے فوری طور پر شروع کی جائیں۔ اس میں تازہ ترین اطلاعات یہی آئی ہیں کہ 5 روپے ہر ماہ اس میں اضافہ کیا جائے گا جب تک وہ 50 روپے کی سطح تک نہ پہنچ جائے۔ تو اب یہ دو چیزیں تو 1 جولائی سے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک دفعہ بڑھیں گی اور خاصی بڑھیں گی، اور 25 سے 30 روپے تک ضرور فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ ان جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف ذرائع سے IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں۔ دوسرا ایک اور چیز جو بڑی چیز ہوئی ہے کہ پہلے پاکستان نے بجٹ میں ہدف رکھا تھا 7,005 ارب روپے کا ٹیکس وصولیوں کا، اب اس کو بڑھایا گیا 7,450 ارب روپے سے۔ وہ جو اضافی 445 ارب روپے آنے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی کسی نہ کس طرح آخر کار عوام کی جیب سے ہی نکلنے ہیں۔ مزید ٹیکسز ہوں گے، ٹیکسوں کی شرح بڑھائی جائے گی۔ تھوڑی دیر ذرا آپ کو روکیں گے، ذرا واپس پیٹرول پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے نا کہ جب پیٹرول اوپر جاتا ہے تو ہر چیز ہی اوپر چلی جاتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 50 پورا نہیں ہوگا ہم 5 روپے ایکسپیکٹ کریں ہر مہینے کے، اسی طرح اس تسلسل سے ہی اوپر جائے گا؟ جی اس میں بالکل ایسے ہی ہوگا، لیکن قیمت بڑھنا ضروری نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کیا ہے۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت گرتی ہے تو جو کتنی قیمت میں کمی ہوگی اس کو لیوی کی مد میں حکومت ایڈجسٹ کر سکتی ہے، GST کو بھی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بھی۔ وہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں نا، لیکن موجودہ صورتحال میں اشرف آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کے انتظار میں تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ابھی کیا کوئی ہے چانس انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہونے کا، اور اگر نہیں ہے تو اسی پہ سرٹنلی پھر اضافہ کیا جائے گا جو موجودہ قیمت ہے اس میں؟ ایک جو پچھلے 4-5 دن سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $121 فی بیرل تک چلی گئی تھی۔ آج تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق 110 بیرل ہے، یعنی کہ کمی ہوئی ہے اس میں $10 سے $11۔ اگر اسی طرح جو کمی کا رجحان رہے، جو کہ امریکہ کا پریشر ہے سعودی عرب اور دوسرے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز پر اس کو اپنی پیداوار بڑھائیں، جو رشین اور یوکرائن کی وار کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پیٹرول کی، اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر تو کچھ ایسا ہو گیا کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری نے اپنی انکم، اپنی پروڈکشن آئل کی بڑھا دی اور ساتھ ساتھ امریکہ کا پریشر ہے اب بھی وہ آتا رہا، تو یہ ممالک چاہیں تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے قیمتوں میں کمی نہ کی، یہیں برقرار رکھی، تو اس کا مطلب کہ 5 روپے PDL ہر مہینے ہمارے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ساتھ 11% کی شرح سے GST بھی عائد ہوگا، جو 1 جولائی سے ہماری اطلاع کے مطابق ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو عوام کے لیے خاصی مشکل ہوں گی، کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں، پہلی حکومت بھی یہی کہتی تھی، موجودہ حکومت بھی یہی کہتی تھی کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے سے زیادہ مہنگائی نہیں ہوتی، لیکن دراصل حقیقت یہ تو جو حساب کتاب بن رہا ہے تو 260 سے زائد روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت کہیں جا کے بیٹھے گی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتیں کم نہ ہوئیں، اور ڈیزل کا تو خیر حساب کتاب چھوڑ ہی دیں آپ۔ سو یہی کوئی حساب کتاب بن رہا ہے اشرف؟ جو ابھی آج تک کے جو اندازے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں، اس کے مطابق یہی حساب کتاب بن رہا ہے جو آپ نے کہا ہے تقریباً۔ اچھا، یہ والی جو شرائط ہیں ہم اس سے پہلے گزشتہ حکومت میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارے پاس مختلف لوگ بھی آتے رہے ہیں۔ یہ تو IMF سے جو سیکیور کی تھی ڈیل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اس میں بھی ہر مہینے 5 روپے پیٹرولیم لیوی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سو یہ کنٹینیویشن ہے اسی معاہدے کی پھر؟ وہ ایک معاہدہ ہوا تھا گزشتہ حکومت جو PTI کی حکومت کی IMF کے درمیان، اس سے 2 اہم چیزیں تھیں۔ ایک کلوز ہے اس معاہدے کی، اس کو PTI حکومت نے اس کی خلاف ورزی کی۔ دوسری کلوز جو موجودہ حکومت نے کی، PTI نے کیا کہ اس وقت تھا کہ ہر مہینے انہوں نے 5 روپے فی لیٹر
PDL बढ़ाना था जब तक वो 30 रुपए फी लीटर ना हो जाता। उन्होंने बढ़ाने के बजाय उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, सिफर कर दिया। साथ साथ उन्होंने जो GST था उसकी शरह भी खत्म कर दी, वो भी वसूलियां सिफर कर दी। दूसरा जो हम उस वक्त जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी IMF के साथ, जो रिटर्न फॉर्म में है, उसके मुताबिक मौजूदा बजट में पाकिस्तान में टैक्स वसूलने का हदफ 7,800 अरब रुपए होना था तकरीबन। इन्होंने उसको 7,000 कर दिया, यानी उसमें 8,000 की कमी शो की है जो बजट तजावीज़ हैं। अब नेगोशिएशन के बाद दोबारा इन्होंने एग्री की है 7,450 अरब रुपए। एक क्लास उन्होंने वायलेट की, एक इन्होंने वायलेट की। दरअसल हर गवर्नमेंट चाहती है कि जो मुश्किल फैसले लेने हैं वो ले जाएं, लेकिन हमें उसका सियासी नुकसान ना हो। बदकिस्म इस वक्त ज्यादा एफर्ट हो रही है वो सियासी फायदे गेन करने की, सियासी नुकसान पहुंचाने की हो रही है। पाकिस्तान की मईशत की शायद किसी को कम फिक्र है, अपने सियासी जो साख है उसकी ज्यादा फिक्र नजर आती है इस वक्त हमारी हुक्मरानों को भी और PTI के लोगों को। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई ना कि अगर पिछली हुकूमत भी इसी किस्म की कोई डील कट हो रही थी और बात यही हो रही थी, तो ये प्रेजेंट मौजूदा हुकूमत ने कोई डिफरेंट चीज़ भी नहीं की, बात तो उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन हो गई। सो जब ये कहते हैं आप कि पिछलों ने बहुत बुरी डील कट की है IMF के साथ, सो वाकई फिर उनको भी शौक नहीं होगा और IMF नहीं मान रहा होगा, IMF नहीं मान रहा होगा तब भी, और IMF अब आपसे भी नहीं मान रहा, तो ना उनमें कोई सुर्खाब के पर लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, ना आप में कोई लगे हुए हैं, तो IMF है। लेकिन उन्होंने आपसे भी डील करना है, उन्होंने उनसे भी डील करना है। वो उनके साथ भी नहीं माने और वो आपके साथ भी नहीं माने ना अल्टीमेटली। ये पेट्रोलियम लेवी और GST और ये सारी बातें, उम्मीद की हम बात दोबारा से आपको याद दिला दें, क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी बात कर दी है। एक दफ़ा दोबारा इसलिए सुनाएंगे बिकॉज वी कैन नॉट बिलीव कि वो उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे इंडिकेटर नजर नहीं आ रहे। कहते हैं कि IMF से डील हो गई तो डॉलर जो है हमारे से बात हो रही थी कल 182 रुपए पर वापस आ जाएगा।